آپ دیکھیں وہ سب پہ لبیک کہا جا رہا ہے. ارے صاحب اتنا اگر لبیک کہنے کا شوق ہے تو صرف نام محمد پہ لبیک کہنے کی ضرورت نہیں ہے, کلام محمد پہ لبیک کہنا ہر طرح دیکھیں. بہت ضروری ہے یہ بات پہنچانی چاہیے اور یہ بات ہم تک پہنچنی چاہیے کہ ذات قداست پیغمبر ہے کیا. ارے صاحب ہماری محبتوں کا کیا امتحان لیا جا رہا ہے کہ ہم کتنی نبی سے محبت کرتے ہیں. ارے کیا یہ لگے ہوئے اسٹیٹس آئے اب محمد کے بتائیں گے کہ ہم نبی سے کتنی محبت کر رہے ہیں. ارے ہماری محبتوں کا معیار یہ کیا ہے. جس دل میں دنیا بسی ہے اگر اس دل میں نبی آ جائے تو کون سی محبت کا معیار. ارے معیار محبت نبوی دیکھنا ہے تو عرش کی منزلوں کو دیکھو کہ جس کی محبت کا معیار یہ تھا کہ فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک. اے محمد اگر تم سے محبت نہ ہوتی تو نہ زمین کا فرش بچھاتا, نہ آسمان کا شامیانہ لگاتا, نہ اس سورجوں کا انجیل روشن کرتا, نہ یہ ستارے بناتا, نہ یہ سیارے بناتا. کائنات کو سجایا ہے تمہارے لیے. یہ کائنات کو سجایا ہے تمہارے لیے. یہ اشجار کی جوانی تمہارے وجود کا صدقہ ہے. یہ سمندروں میں آپ کی روانی تمہارے وجود کا صدقہ ہے. یہ ہواؤں خلاؤں میں چلتی ہوئی ہوائیں تمہارے وجود کا صدقہ ہے. یہ اشجار کی ٹھنڈی ٹھنڈی نغمہ سرائی تمہارے وجود کا صدقہ ہے. یہ پھولوں کی مہک تمہارے وجود کا صدقہ ہے. یہ ڈالیوں کی لچک تمہارے وجود کا صدقہ ہے. یہ پھولوں کی مہک تمہارے وجود کا صدقہ ہے. یہ نسیم خنجر سحری وجود محمد کا صدقہ ہے. یہ ساحلوں میں ٹھوکر مارتی ہوئی جبین اقدس سے لگتی ہوئی ابر کرم کی موجیں یہ وجود محمد کا صدقہ ہے. یہ رات کی تاریکی زلف محمد کا صدقہ ہے. یہ دن کا جمال نورانی محمد کا صدقہ ہے. یہ کمال عزتی وجود محمد کا صدقہ ہے. ہاں ہاں اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا بعد میں ہے لیکن بنایا تو پہلے ہے. اے تم ہی تو نفس اول ہو, خلق اول ہو, تمہیں اول ہو, مخلوق اول ہو, امین کائنات ہو, علت غائب شجاعت ہو, علت غائب ممکنات ہو, ممکنات موجودات ہو, عجیب الموجودات ہو, امین کائنات ہو, فخر موجودات ہو, اے حبیب فخر آدم تم ہو, فخر نور تم ہو, فخر ابراہیم تم ہو, فخر موسیٰ تم ہو, فخر عیسیٰ تم ہو. اے میرے محمد اگر تمہیں بنانا مقصود نہ ہوتا تو یہ کائنات کے ذرے نہ ہوتے, یہ زمین کا فرش زمرد نہ ہوتا, یہ آسمان کا شامیانہ بے رستوا نہ ہوتا, یہ قندیل شمس و قمر کی روشن نہ کرتا, یہ ستاروں کی جماعتیں نہ ہوتی, یہ نغمہ سرائی یہ بلبل و سنبل نہ ہوتی, یہ پرندوں کی چہک نہ ہوتی, یہ کائنات کی سجاوٹ نہ ہوتی. اے میرے اللہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب محمد کا صدقہ ہے تو عقل کیا کہتی ہے 11 ہجری میں محمد چلے گئے, زمین کو اٹھا لے, آسمان کو ہٹا دے, سورج کو اٹھا دے, چاند کو ہٹا جملہ سنیے گا, چاند کو ہٹا دے, زمین کا رہنا, آسمان کا ٹکے رہنا, سورج کا نکلنا, ستاروں کا نظام پہ باقی رہنا, اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی کوئی محمد اس کا مطلب زندگی کا معنی کیا ہے, مفہوم کیا ہے, ڈیفینیشن کیا ہے قرآن کی نگاہ میں.
جہاں نبی بلاتے جائیں وہاں آتے جاؤ۔ اب پڑھے لکھے افراد کے درمیان ایک پڑھی لکھی بات کرنا چاہتا ہوں بھائی، علم اصول سے لے کر علم منطق تک کسی بھی چیز کو دینے کے لیے لاجیکلی طور پر دو قانون کا ہونا ضروری ہے۔ توجہ کیجیے گا، قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ فاقد شے موتی شے نہیں ہو سکتا، یعنی جس کے پاس جو چیز نہ ہو وہ کسی دوسرے کو نہیں دے سکتا۔ اس منزل میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ہم سے کم سے بھائیوں کو دیا، مثلا آپ مجھ سے ابھی گھڑی مانگ لو کہ خدا اپنے ہاتھ کی گھڑی دے دیجیے، میں کہاں سے دوں جب میں گھڑی لے کے ہی نہیں آیا؟ بھائی گھڑی میں تب دے سکتا ہوں آپ کو جب میرے پاس گھڑی ہو۔ یہ پہلا قانون ہے کہ کسی بھی چیز کو دینے کے لیے اس انسان کے پاس اس چیز کا ہونا ضروری۔ اب دوسرا قانون سنیے، اور دوسرا قانون یہ ہے کہ صرف ہونے سے کام نہیں چلے گا، وہ چیز اپنی ہونا ضروری ہے۔ وہ چیز اپنی ہونا ضروری ہے۔ مثلا میں نے کسی سے بطور کرایہ بطور امانت گھڑی لے لی، اللہ دیجیے میں مجلس پڑھ کے آپ کو واپس کر دوں گا، اور کسی نے مجلس میں محبت میں مجھ سے وہ گھڑی مانگی ہے، میں نے اٹھا کے دے دی، اس لیے میری اپنی چیز ہی نہیں تو مجھے دینے میں درد کیسا؟ شریعت کہتی ہے کہ یہ آپ کی سخاوت نہیں ہے، بلکہ اس سخاوت کی وجہ سے آپ نے اللہ کے عذاب کو خرید لیا ہے۔ اس لیے کہ سخاوت چندے پہ نہیں کی جاتی، اپنے ذاتی مال پہ کی جاتی ہے۔ چندے پہ سخاوت نہیں کی جاتی، اپنے ذاتی مال پہ کی جاتی ہے۔ یہ قانون آپ تک پہنچا؟ کسی بھی چیز کو دینے کے لیے دو قانون کی ضرورت ہے، ایک تو وہ چیز ہمارے پاس ہو، دوسرے یہ کہ وہ ہماری اپنی ہو، کسی اور کی نہ ہو۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی کہ نبی کے بلانے پہ آؤ، کیوں؟ اس لیے کہ نبی تمہیں زندگی دیں گے۔ اگر آپ پہنچے یا نہیں پہنچے، کسی بھی چیز کو دینے کے لیے وہ چیز اپنے پاس ہونا ضروری ہے۔ اب ایک بڑی تعداد میں لوگ نبی کو زندہ نہیں مانتے، تو اگر نبی زندہ نہیں ہوں گے تو زندگی دیں گے کیسے؟ یہ تو دلیل ہے نا، دلیل حیات محمد آپ کے۔ اگر نبی زندہ نہیں ہوں گے تو زندگی دیں گے کیسے؟ تو جب تک یہ قرآن کی آیت موجود ہے تب تک ہر مسلمان اور قرآن پڑھنے والے پہ لازم ہے کہ نبی کو زندہ سمجھے۔ تو زندہ تو ہم بھی ہیں اور زندہ نبی بھی ہے، تو ہماری زندگی اور نبی کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ اگر ابھی ایک فرق سمجھ میں آئے گا، ہماری زندگی میں اور نبی کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں کہا کہ انسان چیز وہ دے سکتا ہے جو اپنی ہو۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے اور آپ کے پاس جو زندگی ہے کیا وہ اپنی ہے؟ اسٹیٹس لگانا کہ مائی سیلف مائی لائف، میری زندگی میرا اختیار، یا بڑی بڑی باتیں کرنا، خوف غیب علمی اور وجدانی پیش کرنا کہ میری زندگی میں تمہیں بولنے کا کیا حق، یہ باتیں تبھی تک ہیں جب تک ملک الموت سامنے نہیں کھڑے ہیں۔ اور یہ چرخ بیانیاں، یہ چرخ زبانیاں، یہ جرات اور تجربات، یہ تبھی تک ہے جب تک ملک الموت نہیں ہے۔ اتنا مائی سیلف مائی لائف ہے تو کم سے کم ملک الموت سے کہو کہ 5 سیکنڈ رک جاؤ۔ کہاں ہے وہ مائی لائف، کہاں ہے وہ ہماری زندگی؟ ذرا ان سے بھی کہو کہ 5 سیکنڈ ٹھہر جائیے، ابھی نہیں جانا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا اپنی زندگی پہ اختیار نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہماری پرانی عادت ہے کہ کسی کی دی ہوئی امانت کو ذاتی ملکیت سمجھ لیتے ہیں، نہیں تو زندگی جو ہمارے پاس ہے تو ہماری اپنی نہیں ہے۔ صاحب اگر آپ کی اپنی ہے تو اپنی مرضی سے دنیا میں آ کے دکھائیے۔ اگر اپنی مرضی سے دنیا میں آنے کا اختیار ہوتا تو 2019 سے 20 تک شاید کوئی بچہ دنیا میں پیدا ہوتا۔ سب یہ کہتے ہیں کہ ابھی نہیں جانا، ابھی لوگوں کی ٹینشن چل رہی ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ماں باپ بھی پریشان ہوں گے، ہم بھی پریشان ہوں گے۔
اور یادگار علاقت ہو جائے گی، لہٰذا ابھی نہیں جانا، لیکن اس دور میں بھی علاقتیں ہوئی۔ اچھا چلیے آنے میں اختیار نہیں، کم سے کم جانے میں اختیار ہوتا۔ آتے ملک الموت کہہ دیتے ان سے کہ ابھی نہیں جانا، 10 منٹ کے بعد جائیں گے۔ ارے 10 منٹ کی بات چھوڑو، 2019 اور 20 میں موت ہی نہیں ہوتی، ابھی کہاں جائیں گے؟ بعض لوگوں کو نہ غسل نہ کفن کچھ نہیں ملا، تو ابھی تو ہمیں جانا ہی نہیں ہے۔ لیکن نہیں، نہ آنے میں اختیار نہ جانے میں اختیار، بھیجا اسی کے آئے، بلایا تبھی چلے، ہمیں اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی جو ہمارے پاس ہے وہ ہے امانت۔ امانت اسے کہتے ہیں کہ جو کوئی اور ہمیں دے اور کہے کہ اسے واپس پلٹانا ہے، تو ہمارے پاس جو زندگی ہے وہ ہے امانت۔ اب ایک حدیث اور سنتے چلیے، خالی لفظ نہیں ہے۔ کسی نے میرے مولا سے پوچھا کہ مولا آپ کے شیعوں کو کیسے پہچانے؟ سنیے گا، بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں نا، اب یہ شیعہ وہ شیعہ، ایک جملے میں امام نے معاملہ حل کیا ہے۔ قبلہ معاف کیجیے گا، سجدوں کے گھٹے نہیں بتائیں گے کہ بڑے بڑے شیعہ، مسجد کا کبوتر پن نہیں بتائے گا کہ بڑے بڑے شیعہ۔ توجہ کیجیے، امام کا ایک جملہ دیکھیں، بڑے بڑے سجدوں کے گھٹے والوں کے معاملات خراب دیکھیں اس 36 عمر میں، لہذا یہ جملہ امام کی حدیث کے روشنی میں کر رہا ہے۔ بڑی بڑی جبینیں سرخ سجدوں کی گواہی دیتی ہوئی جبینیں نہ جانے کیسی کیسی دہلیزوں پہ جھکتی دیکھی ہے، لہذا آج کر رہا ہوں۔ لہذا عبادت کا معیار کبھی بھی ابدیت اور شیعت کا معیار ہی نہیں رہا۔ امام سے پوچھا کہ مولا آپ کے شیعوں کو کیسے پہچانے؟ فرمایا امتحنوا شیعتنا علی اداء امانہ، اگر ہمارے شیعوں کو پہچاننا ہو تو ایسے پہچاننا کہ ہمارا شیعہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ ہمارا شیعہ کبھی امانت میں، اگر اس لفظوں کو پھیلائیں تو اسی میں عبادت کا بھی ایک مفہوم آ جائے گا، اس لیے کہ عبادت بھی اسی امانت الہیہ میں شامل ہے، لہذا یہ کوئی الگ سے بات نہیں ہے۔ لیکن امام نے کیا کہا کہ ہمارا شیعہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے۔ اب زندگی ہے اللہ کی دی ہوئی امانت، تو اگر شیعہ ہو تو ویسی ہی زندگی اللہ کو پلٹاؤ جیسے اس نے دی تھی۔ نہیں سنے، جب اس نے زندگی دی تھی تو معصوم زندگی دی تھی، نہ گناہوں کا دبا تھا، نہ غیبت کی غیبت تھی، نہ کوئی الزام تھا، نہ سرخی گناہ، نہ کوئی عجیب و غریب حرکتیں، بلکہ اس نے جب زندگی عطا کی تو کیا معصوم زندگی تھی، ایسی زندگی کہ لیٹے ہوئے تھے لیکن معصوم تھے، فرشتے کھلانے آ رہے تھے، رونے پہ ماں باپ کے حصے میں سلام لکھا جا رہا تھا، ہمارے دلیے کو تسبیح بنایا جا رہا تھا، تو اس نے تو اتنی خوبصورت زندگی دی تھی۔ اب اگر امین ہو تو ویسی بھی زندگی پلٹائی جائے جیسے اس نے دی تھی۔ آپ نے قبلہ یہ تو بڑا سخت معاملہ ہے، اس دور میں ویسے زندگی کیسے پلٹائے؟ تو اللہ نے اسی لیے تو توبہ جیسی نعمت دی ہے کہ اگر کوئی تھپے برنگ تمہاری دامن زندگی کو تاردار کر رہا ہے تو اس توبہ کے ذریعے سے اسے صاف کر کے ویسے ہی لباس زندگی لے کر آؤ جیسے ہم نے تمہیں عطا کیا تھا۔ لیجیے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہماری اور آپ کی زندگی ہے امانت، اور امانت پہ سخاوت نہیں ہوتی۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی زندگی دیں گے، اور کسی بھی چیز کو دینے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک تو یہ کہ وہ چیز اس کے پاس ہو، دوسرے یہ کہ وہ چیز اس کی اپنی ہو۔ اب اگر قرآن کی آیت کو مانتے ہیں تو دو باتوں کو ماننا پڑے گا، یہ بھی مانیے کہ نبی زندہ ہے، اور یہ بھی مانیے کہ ہماری والی زندگی نہیں ہے، بلکہ ان کا اپنی زندگی پہ مکمل اختیار موجود ہے۔ اب اگر دلیل پہنچ جائے تو تائید چاہتا ان کا اپنی
الموت دروازے میں کیا کر رہا ہے کھڑے ہو گئے؟ یہ اختیار زندگی سمجھا رہا ہے کہ تمہارے در پہ ہمیں نہیں رکنا ہے، لیکن جن کا زندگی پہ اختیار ہے ان کی دہلیز پہ ہمیں رکنا ہے۔ اچھا صرف یہ نہ سمجھیے گا کہ ان کا اپنی زندگی پہ اختیار ہے، اپنے ساتھ ساتھ ان کا ہماری زندگیوں پہ بھی اختیار ہے، اس لیے کہ اللہ پہلے بتا چکا ہے کہ تمہارے ناقص وجودات ان کی عظمت وجود کا صدقہ ہے، لہذا اپنی صدقے والی زندگی کو ان کی زندگی کے برابر مت سمجھنا۔ ان کی زندگی اصل زندگی ہے اور تمہاری زندگی اس وجود کے صدقے کا ذرہ ہے۔ چلیے یہ بات قرآن سے یہاں تک ثابت ہو گئی کہ نبی زندہ بھی ہے اور نبی کی زندگی اپنی بھی ہے اور نبی کے بلانے کے پر آنے پر زندگی عطا ہوگی، لیکن یہ تو فیکٹ ہے نا کہ نبی تبھی تک بلائیں گے جب تک ظاہری طور پر ہمیں دکھائیں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی پڑھ کے سوال کرے کہ صاحب ظاہری طور پر تو نبی 11 ہجری میں پردہ فرما گئے، اب کس کے بلانے پہ دوڑے، اب کس کے بلانے پہ جائیں؟ کیا اب زندگی نہیں ملے گی؟ کیا اب زندگی کا سلسلہ ختم ہو گیا؟ کیا اب زندگی کے دفتر کو بند کر دیا گیا؟ کیا دکان میں زندگی بند کر دی گئی؟ اللہ سے پوچھا جائے نا پروردگار، قرآن نے تو صرف محمد کی بات کی تھی کہ جب جب نبی بلائے جاؤ پڑھو، اور انہی کے بلانے پہ جانے کا نام زندگی ہے۔ تو نبی تو 11 ہجری میں چلے گئے، محمد 11 ہجری میں چلے گئے، اب کون زندگی دے؟ فرمایا چلے نہیں گئے ہیں، وہ اپنی جگہ کسی اپنے جیسے کو بٹھا کے گیا ہے، وہ اپنی جگہ کسی اپنے جیسے کو بٹھا کے گئے۔ کیا مطلب؟ فرمایا کہ جس کی رفتار رفتار محمد، جس کا کردار کردار محمد، جس کا لہجہ لہجہ محمد، جس کی تقریر تقریر محمد، جس کی زبان زبان محمد، جس کا علم علم محمد، جس کا علم علم محمد، جس کا شرف شرف محمد، جس کا قلم قلم محمد، جس کی نظر نظر محمد، جس کا کرم کرم محمد۔ ارے جس کا عالم کمال یہ ہے کہ اگر شب ہجرت چادر اوڑھ کے سو رہا ہے تو محمد اس کے بلانے میں زندگی ملے گی۔ اس کا مطلب اب جو سلسلہ محمدیت چلے گا تو یہ زندگی کو تقسیم کرتا ہوا چلے گا۔ نبی نے اپنے دور میں بلا کے زندگیاں تقسیم کی، اب زمانہ یہ نہ سوچے کہ علی جمل میں لڑنے کے لیے بلا رہے ہیں، یہ صفین میں کٹنے کے لیے بلا رہے ہیں، یہ نہروان میں مرنے کے لیے بلا رہے ہیں۔ نہیں، علی وراثت نبوی میں، بزم نبوی میں، منبع نبوت کی سرحدوں پر بیٹھ کر آواز دے رہے ہیں تاکہ بلانے پر علی کے آؤ اور زندگی پاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میدان جنگ میں علی کا بلانا یہ موت کی طرف بلانا نہیں ہے بلکہ زندگی کی طرف بلانا ہے۔ علی گئے تو حسن محمد بن کے اٹھے اور ایسے اٹھے کہ غیروں نے بھی لکھا کہ یہ تو ہو محمد ہے۔ عجیب معاملہ ہے کہ اتنا تو مانا کہ حسن کی شکل محمد جیسی، حسن کا کلام محمد جیسا، حسن کی بات محمد، یہ میری بات ہے، اللہ صاحبان مطالعہ بیٹھے ہیں، بعض نے آدھا حسن کو آدھا محمد مانا، بعض نے پورے حسن کو پورا محمد جیسا مانا اور لکھا کہ اشبہ الناس برسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ محمد جیسا
بلکہ یہ بھی پروانہ حیات لکھ کے تقسیم کر رہے ہیں. میرا خط کی میں نے گفتگو اب منزل یہاں پہنچی کہ پھر ہم نے دیکھا کہ ایک اور سیرت محمد کا ورثہ دار اٹھا کہ جس کا عالم یہ تھا کہ 28 رجب کو جب مدینہ چھوڑا. آپ سنا کرتے ہوں گے مسائل لیکن یہ جملہ سنیے. میں نے جب دیکھنا شروع کیا تو امام کا یہ سفر کہ جو چھوٹی چھوٹی بستیوں سے ہو کے بھی امام کربلا تک پہنچ سکتے تھے، لیکن امام نے ان 6 مہینوں میں تقریباً 36 بستیوں کا سفر کیا. حالانکہ ہم اور آپ جیسا کوئی ہوتا تو خانوادے کے ساتھ ہوتا تو کوئی شارٹ روٹ اختیار کرتا کہ کسی چھوٹے راستے سے ہو کے کربلا پہنچ جایا جائے. لیکن حسین گئے اور مکہ میں رکے اور قیام کیا، اور رکنے کے بعد پھر جب وہاں سے نکلے تو بھی ڈائریکٹ نہیں پہنچ رہے ہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی بستیوں سے گزرتے جا رہے ہیں. میں نے سوچا کہ یہ کیوں گزر رہے ہیں. آواز آئی کہ یہ نیابت محمد میں سفر کر رہے ہیں. یہ بستیوں سے نہیں گزر رہے ہیں بلکہ جہاں جہاں سے گزر رہے ہیں زندگی کی طرف بلاتے ہوئے جا رہے ہیں. اس کا مطلب حسین کربلا میں مقتل نہیں سجا رہے ہیں بلکہ زندگی کا دربار سجا رہے ہیں. حسین گلشن کربلا کو معطر کر رہے ہیں زندگی کے لیے. لیجیے آپ نے جملہ یہ تو حقیقت کا جملہ ہے نہیں تو گردنیں کٹی ہوئی ہیں، خون بہ رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے کہ حسین زندگی دے رہے. ارے صاحب اس سے بڑھ کے زندگی کیا چاہیے کہ آج تک جب حسین پہ سلام کیا جاتا ہے تو اصحاب حسین پر بھی سلام کیا جاتا ہے. جب حسین ابن علی کی زیارت پڑھی جاتی ہے تو اصحاب حسینی کی بھی زیارت پڑھی جاتی ہے. اب اس سے بڑی زندگی کیا چاہیے کہ اپنے 72 کو حسین نے ایسی زندگی دی کہ جون آج تک زندہ، برائے آج تک زندہ، سہیل آج تک زندہ، حبیب آج تک زندہ، برائے آج تک زندہ، وہب آج تک زندہ، حجاز آج تک زندہ، بن مسروق آج تک زندہ. وہب قلبی جتنے لوگ کو حسین نے کربلا میں بلایا سب کو قیامت تک کی زندگی عطا کی. اب وقت عصر حسین نے ایک جملہ بیان کیا اور فرمایا کہ حل من ناصر ینصرنی وحل من مغیث یغیثنی. کون ہے جو میری مدد کو آئے، کون ہے جو میری نصرت کو آئے. اس جملے کا میں آپ سے مطلب پوچھوں مطلب کیا ہے، اس جملے کا معنی کیا ہے، اس جملے کا مفہوم کیا ہے. آپ سب مل کے جواب دیں گے قبلہ وقت عصر حسین ابن علی کے اصحاب مارے گئے، انصار شہید ہو گئے، گھر والے میں کوئی نہ بچا، حسین تنہا بچے ہیں. لہذا یہ جملہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے اصحاب مر گئے. سنیے یہ جملہ اگر آپ تک پہنچا آخری فرمائے کا جملہ اور سمجھ گیا گفتگو. فرمایا کہ حسین جو آپ کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا، اس کا مطلب ہے کہ میرے اصحاب مر گئے، میرے انصار مر گئے. میں نے کہا نہیں غلط. حسین اس جملے سے یہ نہیں بتانا چاہتے کہ میرے اصحاب مر گئے، میرے انصار مر گئے. کیا مطلب؟ آپ دیکھتے نہیں کہ حسین کہہ رہے کون ہے جو میری مدد کے لیے آئے. میں نے کہا حسین کا یہ جملہ ہرگز یہ نہیں بتا رہا ہے کہ میرے اصحاب مر گئے. پھر کہ حسین کا یہ جملہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ سامنے کی فوج مردہ ہے. کاش پہنچے گئے یہ جملہ جہاں میں آپ کو لے آ رہا ہوں. سامنے کی فوج مردہ ہے. آپ نے قبلہ اس کا کیا مطلب کہ دیکھتے رہیے قرآن نے کیا کہا تھا کہ جب بھی محمد بلائے فوراً دوڑ پڑو، جب بھی محمد بلائے فوراً آ جاؤ. حسین کہہ رہے کون ہے جو میری مدد کے لیے آئے. اس جملے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے اصحاب مر گئے. اس جملے کا یہ مطلب ہے کہ سامنے کی فوج مردہ ہے، اس لیے کہ ذات کا محمد بلا رہا ہے اور یہ آ نہیں رہے ہیں. اور یہ نہیں کیا ذات کا محمد بلا رہا ہے اور یہ آ نہیں رہے. اب بتائیے ایسے مردوں سے کیا کلام کیا جائے کہ جن کو وقت کے محمد کے بلانے کی آواز اور وقت کے محمد کی
کی آواز میں لبیک کہنے کا شعور نہ ہو، لیکن وہی اس 6 مہینے کے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا کے بتایا کہ میں خیمے میں رہتا ہوا بھی زندہ ہوں، اس لیے کہ آواز امام وقت کو پہچان رہا ہوں۔ اور یہی سے زندگی کا مفہوم عطا ہوا کہ آپ کی منشا اور تمنا اور فکر کا نام زندگی نہیں ہے، بلکہ امام وقت کی آواز پر لبیک کہنے کا نام زندگی ہے۔ ختم ہوئی گفتگو۔ امام وقت کی آواز پر لبیک کہنے کا نام زندگی۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی پردہ غیب سے کوئی ہے کہ جو ہمیں آواز دے رہا ہے، کوئی ہے کہ جس کی آواز پر لبیک کہنے کا نام زندگی، کوئی ہے کہ جس کی صدا سے صدا ملانے کا نام زندگی، کوئی ہے کہ جس کی آواز پر اپنے آپ کو قربان کر دینے کا نام زندگی۔ زندگی کا مفہوم امام وقت کے محمد کی آواز پر لبیک کہنے کے سوا کچھ نہیں۔ اور لبیک کیسے کہنا؟ کیسے لبیک کہنا؟ ایسے کہنا کہ ابھی کہا اور پھر کچھ دیر کے بعد کا مولا پھر کہہ دیں گے، اور پھر کچھ دیر کے بعد کا مولا پھر کہہ دیں گے۔ نہیں، لبیک وہ لبیک ہے کہ جس کا سلیقہ اصحاب حسین سکھا رہے ہیں۔ کیسے سکھا رہے ہیں؟ فرمایا کہ حسین ابن علی ایک مرتبہ کیا، اگر 70 مرتبہ بھی آپ کو جان قربان کرنی پڑ جائے تو ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اپنی اپنی تلواروں کو اپنی شہر حیات پر رکھ کے اصحاب حسین اپنی زندگیوں کو حسین کے قدموں میں رکھ رہے ہیں۔ یہ پڑھنا سننا بہت آسان، سنا بھی کرتے ہیں 2 مہینے 8 دن ابھی آپ سن کے بیٹھے، لیکن آپ ذرا محسوس کریں کہ یہ کس درجے پہ ہے امتحان کی منزلیں۔ یہ کوئی مجبوراً نہیں رکھ رہے ہیں اصحاب حسین اپنی تلوار اپنی گردن پر، یہ اختیار دیا ہے حسین ابن علی نے۔ فرمایا چاہو تو چلے جاؤ، چاہو تو میرے بچے کا ہاتھ پکڑ کے چلے جاؤ، ہمارے گھر والوں میں سے کسی کا ہاتھ پکڑ کے چلے جاؤ، میں تمہاری بخشش کی ضمانت دیتا ہوں، چلے جاؤ۔ اتنے اختیار کے بعد اپنے آقا کی نظروں میں اپنی آقا کی نظروں میں ابھرتے ہوئے امر امامت کو پہچاننے کا نام آواز حسین ملا۔ یہ ہے زندگی، اس کا نام ہے مفہوم حیا، یہ ہے منشأ حیا کہ جہاں ہر آن امام کی آواز پہ لگتا ہے۔ لیکن یہ سلیقہ کون سکھاتا ہے؟ یہ لبیک کہنے کا طریقہ کون سکھاتا ہے؟ اگر آپ بہت غور سے مقتل کربلا کا مطالعہ کریں تو ظاہری طور پر تو اصحاب حسین نظر آئیں گے، باطنی طور پر بہت سارے اصحاب حسین کے اصحاب حسین بننے کے پیچھے ان کی ماؤں کا کردار نظر آئے گا۔ آپ جناب زہیر کے بارے میں سنا کرتے ہیں، جناب وہب کلبی کے بارے میں آپ نے سنا ہے۔ وہب کلبی اس لیے ہے کہ ماں ایسی ہے، کیا تربیت ہے کربلا کی ماؤں کی۔ آواز امام پر آواز محمد پہ یوں ہی لبیک کہنے کا سلیقہ نہیں آتا، بلکہ مائیں وہ سلیقہ عطا کرتی ہیں، اپنی تربیت کی گھٹیوں میں وہ سلیقہ مائیں سکھاتی ہیں۔ پہلا مکتب اور درسگاہ امر امامت آغوش والدہ ہے۔ ماں کی آواز پہ لبیک کہنا، ماں نے سکھایا کہ کس طریقے سے امام وقت کی آواز پہ لبیک کہنا۔ وہ ہے تمہاری نئی نئی شادی ہوئی، ایسا نہ ہو کہ تمہیں لذت دنیا حاصل کرنے، وہب اگر آقا آواز دے تو فوراً جاؤ۔ وہب نے وعدہ کیا، ماں میں آقا کے قدموں پہ اپنی جان نچھاور کر کے آؤں۔ اور مختلف کا فکرہ جب وہب گئے ہیں تو سر کاپا ناخن خون میں نہائے ہوئے وہب واپس آئے، اور جب دیکھا ماں نے اور ماں نے دیکھنے کے بعد
اپنے رخ کو ہلکا سا پھیرا تو بہن نے کہا ماں کیا مجھ سے راضی نہیں ہوئی؟ کیا جملہ ہے والدہ ام بہن کا، فرماتی ہیں کہ تم سے زندہ واپس آنے کو اس نے کہا تھا۔ بہن یہ رضا تب حاصل ہوگی کہ جب تم جاؤ اور اپنی جان حسین ابن علی پہ قربان کرو۔ یہ کمال، یہ آپ تذکرہ سنا کرتے ہیں، اور ذکر سناتا ہوں کربلا کی خاتون کو ختم کرتا ہوں۔ بہت مشہور نام ہے مسلم ابن اوسجہ۔ آپ جانتے ہیں مسلم ابن اوسجہ کیسے پہنچے کوفے سے کربلا؟ جناب مسلم ابن اوسجہ کی والدہ کوفے کے بازاروں میں کچھ سامان خریدنے کے لیے، انہوں نے جب وہاں یہ صدا سنی کہ حسین ابن علی پر لشکر کشی کی جا رہی ہے اور قریب ہے کہ جنگ درپیش ہو، وہ سارا سامان خریدنا بھول گئی اور واپس گھر میں آ کے بیٹھ گئے۔ اور بیٹھنے کے بعد بلایا بیٹے کو بلا کے کہتی ان کی بھی کچھ ہی دن ہوا ہے شادی ہوئے، چھوٹا سا بچہ ہے، آ کے بیٹھ گئی اور بیٹھنے کے بعد کہنا شروع کیا بیٹا تم نے سنا ہے کہ حسین پہ کیا مصیبت آئی ہے؟ ہاں ماں بازاروں میں کچھ اٹھتی خبر آئی ہے کہ حسین ابن علی کو کربلا میں گھیر لیا گیا۔ میرے لال کیا ارادہ ہے؟ ماں حسین پہ جان فرمان دو۔ میرے لال تم دیر کس بات کی؟ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ زوجہ نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولا تو یہ دونوں افراد گفتگو کر رہے تھے، خاموش ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ ماں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں برا لگے، لیکن یہ بھی تو کردار حسینیت رکھتی ہیں۔ یہ زوجہ کوئی عام زوجہ نہیں تھی۔ آنے کے بعد کہا تمہیں اکیلے نہیں جانا، میں بھی اپنے آقا کی مدد کے لیے جاؤں گی۔ اور یہ قافلہ حسین ابن علی کے ساتھ کربلا پہنچا، اور آپ جانتے ہیں ماں کا عالم کیا تھا؟ مقتل کا فکرہ ہے کہ جب یہ میت مسلم کی آئی ہے تو اس کے بعد ابھی حسین مسلم پہ رو ہی رہے تھے کہ چھوٹا سا بچہ خیمے سے تلوار لگائے ہوئے باہر نکلا، اور جس کا عالم یہ تھا کہ جس کے وجود سے بڑی تلوار تھی کہ جو زمین پہ خط ہیستی ہو جا رہی تھی۔ حسین نے بچے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا یہ بچہ کہاں رہا ہے؟ جیسے قریب میں کیا جائے۔ اب جیسے ہی بچے کو بلایا، پوچھا کہ تم کس کے بیٹے ہو؟ پلٹ کے اس بچے نے کہا جس کا لاشا آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ حسین نے کہا بہلال خیمے میں جاؤ، تمہاری والدہ کے لیے یہی غم کافی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ تم مقتل میں پامال کر دیے جاؤ۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ اندر خیمے سے آواز آئی، اے آقا، ارے میں نہیں تو اپنے بچے کو سوار کیا کہ جنت میں بھیجا۔ یہ ہے مقام کنیزان سیدہ۔ اگر اصحاب حسین کا یہ کردار نظر آ رہا ہے تو کنیزان سیدہ کا بھی یہ کردار نظر آ رہا ہے۔ کہیں ام بہن نظر آئیں گی، کہیں اصحاب کی زوجات نظر آئیں گی، تو کہیں اصحاب کی والدات نظر آئیں گی کہ جو حق مادری ادا کر رہی ہے۔ اور پوری کوشش یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت زہرا کے سامنے شرمندہ ہونا پڑ جائے۔ ارے نہ یقین ہو تو کبھی شب عاشور خیموں کے پیچھے سے ماؤں کی آواز سن لیجیے کہ مائیں اپنے بچوں کو کیا سمجھا رہی ہے۔ ارے کیا زینب کا مقام ہے کہ زینب بچوں کو دکھا کے سمجھا رہی ہے، اے میرے لال دیکھو جب تک کربلا ہو تو ایسا نہ ہو کہ تم پانی کی طرف دیکھ لینا، اگر پانی کا خیال کیا ہے تو تمہیں یاد رہے خیمے میں سکینہ پیاسی ہے، حسین کے بیٹے پیاسے ہیں۔ خیمے کی طرف سے جب جانا تو پانی کی طرف رخ نہ کرنا، پشت کیے ہوئے رہنا۔ ہاں یہ کربلا جملوں کا کردار تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب قافلہ واپس پلٹا اور جناب عبداللہ نے زینب سے ملاقات کی، تربیت کا یہ نقطہ مجلس تمام کر رہا، زینب سے ملاقات کی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ عبداللہ نے کیسے زینب کو پہچانا، لیکن مقتل کا فکرہ ہے کہ جب زینب کے پاس عبداللہ آ کے بیٹھے اور داستان کربلا عبداللہ کو سناتی رہی زینب، اور عبداللہ کے شانوں پہ سر رکھ کے روتی رہی زینب، روتے روتے عبداللہ
عبداللہ نے زینب کو سنبھالا اور سنبھال کے کہا زینب آپ کے اوپر بڑا ظلم ہوا، عبداللہ مجبور ہے امتحان الہی سے۔ اے زینب مجھے پتا چلا کہ عباس کے شان قلب ہو گئے، آپ کے سر سے چادر چھین لی گئی، مجھے ساری کربلا کی داستان پتا چلی، لیکن زینب مجھے ایک بات پتا چلی جس کا جواب مجھے نہیں مل پایا۔ اے بی بی مجھے پتا ہے کہ آپ بنت امام ہو، آپ اخت امام ہو، آپ امام کی بیٹی ہو، امام کی بہن ہو، ضرور کوئی مصلحت رہی ہوگی، لیکن مجھے اس سوال کا جواب دے دو۔ اے بی بی میں نے سنا کہ جب میرے بچوں کی میت آئی تھی ساری بیویاں رو رہی تھی، لیکن آپ نے بچے کا خیمے میں ماتم نہیں کیا۔ اے بی بی کیا میرے اولو محمد نے کوئی کسر چھوڑی تھی؟ اور یہ جملہ کہنا تھا، زینب چیخ کے روئی، اے عبداللہ ارے میں کیسے روتی، سامنے میرا بھائی بیٹھا تھا، میرے دل کو گوارا نہ ہوا کہ امام وقت میرا گریہ دیکھ کر ذرا سا بھی مطمئن ہو، میری غیرت کو گوارا نہ تھا کہ میں حسین کے سامنے اپنے بچوں کو رو۔ اے عبداللہ میرا اور مارا گیا، میرا محمد